وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع النور ہے، اور الحمدللہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری، ولادت باسعادت اور اس دوران ہونے والے جو واقعات ہیں اس کو سماعت کیا. ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ کیسے عرب کی زحمتوں کو حضور پاک کی تشریف آوری نے رحمتوں میں تبدیل کر دیا، کیسے وہاں کے لوگوں کے ظلم ستم آہستہ آہستہ حضور پاک نے ختم فرما دیے، اور معاملہ یہ ہوا کہ وہ جہاں ظلم و بربریت عام تھی وہاں پر رحمتوں کا ایک گلشن آپ نے کھلا دیا کہ وہ حضرات، وہ لوگ جنہیں فخر و تکبر کے ساتھ لوگ یاد کرتے، ظلم و بربریت کے ساتھ لوگ یاد کرتے، انہیں اس مقام پر حضور پاک کی نسبت نے پہنچا دیا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رب ذوالجلال فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہی لوگ جو پہلے ظلم سے یاد کیے جاتے تھے، قتل و غارت گری سے یاد کیے جاتے تھے، حضور پاک کی نسبت کا اثر ایسا ہوا، حضور پاک کی تعلیم کا اثر ایسا ہوا، حضور پاک کی تربیت کا اثر ایسا ہوا، حضور پاک کی صحبت کریمہ کا اثر ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم رب سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے. برادران عزیز، یہ وہ مقام ہے کہ ہر بندہ جس مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، بندے تو رب سے راضی ہوتے ہی ہیں، ہونا ہی چاہیے، لیکن وہ مقام جہاں رب فرما دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تیرے عمل سے راضی ہوں، تیرے عقیدے سے راضی ہوں، تیرے ایمان سے راضی ہوں، تیری نیت سے راضی ہوں، کہ تیرے ہر عمل کو میں نے اپنی رضا کی مہر لگا دی ہے. یہ مقام ملتا ہے حضور پاک کی نسبت سے، یہ مقام ملتا ہے حضور پاک کی صحبت سے، یہ مقام ملتا ہے حضور پاک کی تعلیم و تربیت سے. برادران عزیز، اثر حضور پاک کی تشریف آوری کا ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور پاک سے بے پناہ محبت فرماتے. اللہ رب العزت اس محبت کا حکم دے رہا ہے، وہ حضور پاک کی محبت ہے. جن کے ادب کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ حضور پاک کے ساتھ اقدس ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے مومنو، تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے حبیب کی خوب تعظیم کرنا، خوب توقیر کرنا. یہ بطور مومن کے، بطور امتی کا ہمارا اوپر فرض ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَقُلْ رَاعِنَا، کہ تم اپنے حبیب کو راعینا مت کرو. مطلب کیا تھا، وجہ کیا ہوئی کہ اس لفظ کو استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا؟ برادران عزیز،
لفظ رائنا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، اور ایک اور معنی یہ ہوتا ہے ہمارے چرواہا جو بکریوں کو چراتے ہیں انہیں بھی راعی کہتے ہیں۔ تو جب یہ لفظ آیا، جب یہ لفظ سے صحابہ کرام حضور پاک کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنے لگے تو وہاں کے موجودہ یہودی جو تھے انہوں نے اس لفظ کے دوسرے معنی سمجھا اور اس پر استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ تم اپنے نبی کو راعی کہتے ہو، تم اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہو۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرما دیا کہ تم رائنا مت کہو بل قولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف اپنے نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت کا ادب رب ذوالجلال سکھا رہے ہیں۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہمارے سامنے ہے، جہاں پر اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں نبی پاک کی آواز کے سامنے بلند نہیں ہونا، آوازوں کو پست رکھو، نگاہوں کو جھکائے رکھو، قدموں کو تھامے رکھو کہ ان سے آگے نہ بڑھ جانا۔ جب حبیب پاک چل رہے ہو ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے دروازے پہ حاضر ہو تو دستک نہیں دینا، انتظار میں کھڑے رہنا، جب ہمارے حبیب تشریف لائے تب ملاقات کر لینا۔ بارگاہ رسالت کے آداب کو رب ذوالجلال سکھا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور پاک کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک کی بارگاہ میں کئی دن حاضر نہ ہوئے، ایک ہیبت تاری ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان آیات کے بعد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر اس بارگاہ کے آداب کا خیال نہ رکھو گے، حضور پاک کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر دو گے، ان کے ختموں سے آگے اپنے ختموں کو اگر بڑھا دو گے، اور اگر حضور پاک کے ادب میں ذرا برابر بھی کمی آئے گی ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال سارے حبط کر لیے جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، انتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا خیال تک نہ ہوگا، شعور تک نہ ہوگا کہ جو کچھ میں نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی تھی، میں نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، صدقات دیے تھے، حج کو بھی گیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا، ذکر بھی کر رہا تھا، درود بھی پڑھ رہا تھا، لیکن اگر حضور پاک کی شان میں ادنا سی بے ادبی ہو جاتی ہے تو رب فرماتا ہے سارے اعمال تمہارے حبط کر لیے جائیں گے، سارے اعمال تمہارے رائگاں ہو جائیں گے، نمازیں ساری بیٹ دی جائیں گی، روزے سارے برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ملے گا۔ آداب بارگاہ رسالت کا یہ مقام ہے۔ ان آیات کو سنیں تو حضرت عمر فاروق کئی دن تک حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، جب حاضر ہوئے تو آواز بالکل پست، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی ہے، کنکریاں رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ میری آواز قدرتاً بلند ہے، اللہ نے مجھے بلند آواز دی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ میرے حبیب پاک کی آواز کے سامنے میری آواز بلند ہو جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے سارے اعمال اللہ حبط کر دے، میری آخرت برباد ہو جائے، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کر حاضر ہوا۔ آداب صحابہ کرام سکھا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کے صحابہ کو دیکھا کہ جب حضور پاک
تشریف فرما ہوتے تو صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد بیٹھ جاتے، اطراف میں حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور ایسے باادب بیٹھتے کہ جیسے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو۔ اگر کسی کے سر پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کیسے بے حرکت لوگ بالکل اسٹیچو ہو کر ایک پتلے کی مانند بیٹھ جاتے ہیں، حضور پاک کے آداب میں صحابہ اکرام ایسے بیٹھتے تھے کہ حرکت بھی نہ ہوتی، جنبش بھی نہ ہوتی، توجہ میں تھوڑی سی بھی ادھر ادھر وہ نہ ہٹتے، بالکل توجہ کے ساتھ بے حرکت حضور پاک کے سامنے بیٹھتے، حضور پاک جو فرماتے سماعت کرتے اور بڑے آدب کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی صحابی حضور پاک کی آنکھ سے آنکھ نہ ملاتا تھا، کوئی صحابی حضور پاک سے گفتگو نہ فرماتا تھا، بلکہ ان کی نگاہیں اپنے آقا کے قدموں پہ ہوتی تھی، اور جب حضور پاک کی نگاہ ادھر ادھر ہوتی تو چوری سے اپنے آنکھوں کو اٹھاتے، حضور پاک کا دیدار کرتے، حضور پاک کے چہرے کے جلووں کو دیکھتے، جیسے ہی حضور پاک کی نگاہ پلٹتی پھر نگاہوں کو جھکا دیتے۔ کیا انداز ہے ادب کا، کیا انداز ہے ادب کا۔ برادران عزیز، صحابہ اکرام سکھا رہے ہیں کہ آداب بارگاہ رسالت میں کیا ہوتے ہیں۔ آواز بلند نہیں، آنکھیں تک نیچی، بے وجہ کوئی حرکت نہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صرف 2 لوگ تھے جو حضور پاک سے گفتگو کر سکتے تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق۔ یہ 2 ہی کو اجازت تھی کہ اگر حضور پاک سے کوئی معروضہ پیش کرنا ہوتا تو یہ معروضہ کرتے، اور اگر حضور پاک کبھی جلال میں ہو تو صرف ایک ہی شخصیت تھی جو حضور پاک سے اپنا معروضہ پیش کرتی، وہ مولا علی کے ساتھ۔ خود حضرت صدیق اکبر، خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مولا علی کو تلاش کرتے کہ علی کو بلاؤ یا حضور پاک جلال میں ہے۔ برادران عزیز، ادب کا معاملہ یہ ہے کہ دربار کے آداب کو یوں مضبوط رکھا جاتا کہ نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی، زبان کی بھی حفاظت ہوتی، حرکات کی بھی حفاظت ہوتی، اور ایسے بیٹھتے، ایسے با ادب ہو کر بیٹھتے، وہاں پر کوئی جنبش و حرکت نہیں ہوتی۔ آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارے اندر سے حضور پاک کے آداب کا جو مقام ہونا چاہیے وہ دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اکابر کو پڑھا ہے کہ کبھی کسی نے بے وضو حضور پاک کا اسم مبارک نہیں لیا، اسم مبارک لینے سے ہمیشہ پرہیز فرمایا، اور یہ پرہیز کرنے کی وجہ بھی ادب تھا۔ فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے باک ہو کر، بے لگام ہو کر حضور پاک کا اسم مبارک لے رہے ہیں، اور ایسے لے رہے ہیں کہ جیسے کسی عام کا لے رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ویسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو ویسی گفتگو حضور پاک سے نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو ویسے حضور پاک کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، آمین کہا، دوسری سیڑھی چلی، پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر جب جلوہ فرما ہوئے تب پھر آمین فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے عجیب بات دیکھی ہے، آج ایک عجیب بات دیکھی، کوئی دعا نہ سنی، صرف آپ کا آمین سنا، کوئی دعا ہمیں سنے نہ آئی، ہماری سماعتوں نے دعاؤں کو نہ سنا، آمین کو سنا، کیا بات ہے۔ جب یہ معروضہ پیش ہوا تو حضور پاک نے فرمایا کہ جیسے ہی میں منبر پر گیا جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے،
اور اللہ کے حکم سے میرے پاس دعا کی کہ اے اللہ جسے والدین نصیب ہو، جس کے پاس والدین ہو، بڑی عمر میں ہو اور اس نے اپنے لیے جنت نہ لکھا لی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جبرائیل نے یہ دعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی جب میں نے چڑھی، جبرائیل نے دعا کی، پروردگار اسے رمضان ملے اور اس نے اپنے لیے دوزخ سے نجات نہ لکھا لی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر جب میں جلوہ فرما ہوا، جبرائیل نے دعا کی کہ جس نے حضور پاک کا نام نامی، اس نے گرامی سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا، اس کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ تو حضور پاک نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ برادران عزیز، ہمیں معلوم ہوا کہ حضور پاک کا نام جب لیا جائے، اس نے گرامی جب لیا جائے، نام نامی جب لیا جائے، تو یہ بات ضروری ہے کہ ہر مومن آپ پر درود بھیجے۔ احتیاط، ادب ضروری ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو پہلا قدم ادب سے ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں وہ محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اس کے مزاج میں حضور پاک کی محبت کی بات ہو تو پہلے اسے حضور پاک کے ادب کو سیکھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا کہ آداب مصطفیٰ کیا ہوتے ہیں، انداز کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر وہ انداز آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اس انداز کو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی خوب تعظیم کرو، ان کی خوب توقیر کرو۔ اور آج ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو حضور پاک سے امتی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ حضور پاک کی سنتوں کو مٹایا جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے حضور پاک کی محبتوں کو دل سے نکالا جائے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ انہیں جاننا ہوگا، انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد حضور پاک کی محبت پر ہے، حضور پاک کے ادب پر۔ میرا درم عزیز، محبت کی بات ہو، ادب کی بات ہو تو صحابہ اکرام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرما، بات گفتگو ارشادات حضور پاک فرما رہے تھے، اور کسی کام کی وجہ سے حضور پاک تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام درمیان میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، کچھ دیر گزر گئی، کچھ وقت گزر گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بے چینی شروع ہو گئی۔ حضور پاک کی موجودگی کا نہ ہونا ہمیں بے چین کرنے لگا، بے قرار کرنے لگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بے چینی بڑھ گئی تو ہم صحابہ اکرام نکل کر حضور پاک کی تلاش کرنے لگے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام جو حضور پاک کو تلاش کرتے تھے بڑا پیارا انداز تھا، تلاش کرنے کا ایک نرالا انداز تھا۔ سوچئے کیا انداز ہوگا، صحابہ اکرام مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے اور حضور پاک کی خوشبو سے پہچانتے کہ حضور پاک اس طرف، سرور کائنات جہاں تشریف لے جاتے، جس راستے پہ تشریف لے جاتے، وہ راستے مہک اٹھتے، ایک خصوصی خوشبو وہاں پر پھیل جاتی، اور صحابہ اکرام اس خوشبو کو سونگتے سونگتے حضور پاک کی تلاش کرتے رہتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کو تلاش کرتے کرتے
ایک باغ کے پاس پہنچ گئے. محسوس ہو رہا تھا کہ حضور پاک یہاں تشریف فرما ہے، لیکن راستہ نہیں مل رہا، باغ کا دروازہ نہیں مل رہا تھا. راستہ ہم نے ڈھونڈا تو دیوار ہی دیوار نظر آ رہی ہے، معلوم نہیں کس طرف سے راستہ تھا. آپ کہتے ہیں میری بے چینی بڑی، میں غور کیا کہ وہ باغ کے درمیان سے ایک چھوٹا سا نالا ہے جو بہہ رہا ہے. باغ کی جو جھاڑوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے نالوں کے ذریعے دیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ نالا باغ کے اندر جا رہا ہے، بڑا تنگ تھا. میری بے چینی، میری بے قراری، حضور پاک کے دیدار سے مشرف ہونے کی طلب مجھے اس بات پر آمادہ کر دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نالے کے اندر داخل ہو گیا اور گھسیٹتے گھسیٹتے اندر کو پہنچا. حضور پاک کو دیکھا، سرور کائنات وہاں تشریف فرما تھے. حضور پاک کے ختموں کو پکڑ لیا. حضور پاک نے پوچھا ابو ہریرہ تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے؟ جب انہوں نے عرض کیا، حضور پاک نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لے گئے، بہت دیر ہو گئی، ہم بے چین و بے قرار ہو گئے. اتنی دیر آپ کے دیدار سے مشرف نہ ہو، ہم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. باہر حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، تمام صحابہ اکرام بھی ہیں جو آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. میں نالی میں اندر داخل ہو کر آ گیا ہوں. حضور پاک مسکرائے، تبسم فرمایا اور باہر تشریف لائے. تمام صحابہ اکرام سے ملاقات. برادران عزیز، روز ملنے والے، ہر روز حضور پاک کے در پہ بیٹھنے والے اصحاب صفا، ان میں یہ شامل ہے جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی حضور پاک سے ہوتا، ہر وقت حضور پاک سے ملاقات کرتے، ہمہ وقت حضور پاک کی صحبت میں رہتے. لیکن محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ چند لمحوں کے لیے حضور پاک جدا ہو جائے برداشت نہیں ہوتا تھا. طلب ایسی تھی کہ کچھ دیر اپنے آقا کے جلووں کو نہ دیکھتے بے چین ہو جاتے. یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے، یہ انداز ان کی محبت کا ہے، اور آج ہم انہی کے غلام ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری نگاہوں میں آج دنیا کی روشنی ہے. انہوں نے بارہا دنیا کو ٹھوکر ماری اور حضور پاک کے در پہ جا کے بیٹھے. حضرت سلمان فارسی ہمارے سامنے ہیں، فارس سے سفر کیا، فارس سے سفر فرمایا تلاش حق میں، اللہ کی تلاش. پہلے مجوسی تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. دل میں کھلبلی مچی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. جسے ہم جلائے، جو ہمیں جلائے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. کیا کریں؟ حق کی تلاش. عیسائیوں سے ملے، بہت بڑے عیسائی عالم کے پاس رہنے لگے، توریت، زبور، انجیل کا علم لیا، پڑھتے رہے. بہت سا وقت اس کے پاس گزارا. جب اس کا وقت آخر آیا، اس نے کہا سلمان کیا کرو گے؟ آپ نے پوچھا مجھے کچھ نصیحت، میں نے آپ سے اتنا علم لیا ہے، اتنا کچھ سیکھا ہے، اللہ کی کتابوں کا علم آپ سے لیا ہے، مجھے کچھ نصیحت دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وقت قریب ہے کہ وہ جو جن کا وعدہ توریت میں ہوا، جن کا ذکر انجیل میں ہوا، جن کی آمد کا چرچا ہر نبی نے فرمایا ہے، وہ سید الانبیاء آنے والے ہیں. علامات بتا رہی ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ جلوہ فرما ہوں گے. میں تمہیں علامات بتاتا ہوں کہ وہ جگہ جہاں کھجور کے درخت ہو، کھجور کے باغات ہو، وہ درخت ان کی ہجرت گاہ ہوگی. ان کی علامت یہ ہوگی کہ اگر انہیں کوئی صدقہ دے تو قبول نہیں کریں گے، تحفہ دے تو قبول کریں گے. ان کے پشت مبارک پر
मोहर नबूवत होगा। अगर ये अलामात तुमको मिल जाए, उनके हाथ पर ईमान ला देना। अगर उनकी सोहबत तुम्हें मिल जाए, उन्हें थाम लेना, छोड़ना नहीं। अब हजरत सलमान फारसी फारिस से निकले हैं, तलाश करते करते यहूदी एक जमात के पास पहुंचे। ताजिरों की जमात थी, उन्होंने इन्हें अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेकर ले जाकर मक्के में बेच दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। अब ये कह रहे हैं कि थपेड़ों पे थपेड़े खा रही है, मगर कश्ती सलामत जा रही है, कि मुझे अपनी मंजिल की तलाश है। अब किस रास्ते जैसे रब पहुंचाता है पहुंचाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। गुलाम बनना है, गुलाम बन जाऊंगा। अब मक्के में बेचा गया तो एक यहूदी ने आपको मक्के से खरीद लिया और अपने साथ लेकर यसरफ की तरफ चला। यसरफ वो मकाम है जिसे आज हम मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, कि हुजूर पाक का वो शहर करीम है जिसे आज हम अपने आंखों की ठंडक में महसूस करते हैं। वो मदीना पहले यसरफ कहलाता था। हजरत सलमान फारसी जैसे जैसे मदीने के करीब हुए, बागात को देखा, खजूरों के दरख्त को देखा, वो छत्तों को देखा, समझ गए कि अल्लाह मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचा रहा है। अब उस यहूदी की गुलामी करते रहे, उसकी बाग की खिदमत करते रहे और इंतजार में थे कि हुजूर पाक तशरीफ लाने वाले हैं। बार बार पूछते, बताओ किसी ने कोई नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाए हैं? क्या कोई नबी ने अपने आने का चर्चा किया है, ऐलान किया है? लेकिन कोई जवाब न मिलता, कोई जवाब न मिलता। हिजरत हुई, हुजूर पाक मस्जिद खुबा के पास तशरीफ फरमा गए। हजरत सलमान फारसी खजूर के दरख्त पर चढ़कर खजूर के खोशे तोड़ रहे थे। अपने मालिक को अपने साथी से बात करते हुए सुना कि कोई नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाए हैं, खुबा के पास आकर खड़े हैं, चौक दर चौक लोग उनसे जाकर मिल रहे हैं। एक चर्चा सुने तो दरख्त से ऊपर से कूद गए, जाकर मस्जिद खुबा के पास हाजिर हो गए। हुजूर पाक के चेहरे अनवर को देखा, वो राहिब की बात याद आ गई, तो राहिब ने कहा था, वो अलामात याद आ गए। फौरन बाग को गए, कश्ती में खजूर, ताजे खजूर जमा किए, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, ये सदका है, ये सदका है। हुजूर पाक ने कहा कि हम सदका नहीं लेते, गरीबों को दे दो। सदका फकीरों का हक है, गरीबों का हक है, उन्हें दे दो। हजरत सलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि पहली अलामत तो मैंने देख ली है। अब दूसरे दिन वैसे ही कश्ती में खजूर तैयार किए, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, ये मेरी तरफ से तोहफा है। हुजूर पाक ने कबूल किया, सहाबा इकराम को दे दिया कि ये तोहफा आपस में तकसीम कर लो। हजरत सलमान फारसी और खुश हो गए, कहा कि दो अलामात मुकम्मल हो गई है। अब हुजूर पाक के पीछे पीछे फिर रहे हैं। हुजूर पाक जहां जाते पीछे जाकर बैठ जा रहे हैं, जहां हुजूर पाक तशरीफ रखते हुजूर पाक के पीछे हजरत सलमान फारसी बैठ जाते हैं। और हम जानते हैं हुजूर पाक ने फरमाया है, जैसे मैं आगे को देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ, जैसे तुम्हारे जाहिर को देखता हूँ तुम्हारे दिल को भी देखता हूँ। अब हजरत सलमान फारसी की बेचैनी को हुजूर पाक देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जानते हैं कि सलमान मोहर नबूवत को देखना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत से मजबूत करना चाहता है। एक वक्त ऐसा भी आया, हुजूर पाक तशरीफ फरमा है, हजरत सलमान फारसी पीछे तशरीफ फरमा है। हुजूर पाक ने अपनी कमरी मुबारक को, अपनी चादर मुबारक को इस अंदाज से ठीक फरमाया कि हजरत सलमान फारसी की नजर हुजूर पाक के पुश्ते अख्तर से पड़ी, मोहरे नबूवत पे पड़ी। हजरत सलमान फारसी के दिल में बेचैनी शुरू हो गई कि मैंने देख लिया है, इसको ढूंढ रहा था, उसे पा लिया है। और हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं बेसाख्ता आकर हुजूर पाक के उस मोहरे नबूवत को चूम लिया,
حضور پاک نے کہا سلمان تم میری اہل بیت سے ہو، تم میری اہل بیت سے ہو، اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ تلاش ایمان ایسی ہوتی ہے، حضور کی قدر، حضور کی تلاش ایسے بھی کی گئی ہے، گھر دار چھوڑ دیا گیا حضور پاک کے لیے، رشتے دار چھوڑ دیے گئے حضور پاک کے لیے، غلامی برداشت کی حضور پاک کے لیے، ہر تکلیف کو اٹھایا حضور پاک کے لیے، تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا سلمان تم میری اہل بیت سے ہو، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، تم میرے ہو۔ اللہ نے ہمیں یہ دولت سے نوازا ہے، حضور پاک کی نسبت سے نوازا ہے، لیکن ہم جیسی قدر کرنی ہے نہیں کر رہے ہیں، قدر جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، جیسی کوشش ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، جیسے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے نظر نہیں آ رہا ہے۔ برادران عزیز، ہمیں اس ایمان کی حرارت کو محسوس کرنا ہوگا، حضور پاک کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم حضور پاک کے محب بھی بنیں گے۔ اور اگر جو حضور پاک کا محب ہو جائے گا، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں غلط نہیں ہے اگر کہوں میں وہ ساتھ میرے میں ساتھ ہوں گے، غلط نہیں ہے اگر کہوں میں وہ ساتھ میرے میں ساتھ ان کے، لئیق مع من احب کے فرما، میں کیا کسی کو کلام ہوگا؟ کیونکہ حضور پاک نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ تم جس سے محبت کرو گے انت مع من احببت، کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ رہو گے، جنت میں انہی کے ساتھ رہو گے۔ تو اگر ہم واقعتاً محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اس کی گواہی دے، ہمارا انداز زندگی اس کی گواہی دے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ابھی محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں، پختہ نہ ہوئے۔ پختہ دعوے ہم نے سنے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک کی سنت اور آپ کی محبت کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ یہاں لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پابندی سے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً حضور پاک کا کرم ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ علیہ السلام پر رکھ، موت کی ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ میں نے کچھ صالح منتقیوں پر اقرار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم جو پریشان حال، ہم کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔